دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ رشیدہ رضویہ کی کہانی 20 منٹ کی جنت۔ جوتے کے تسمے جب نہیں کھلے تو شوہر نے سنگھار میز سے قینچی اٹھا کر تسمے ہی کاٹ ڈالے۔ تقریباً 15 منٹ سے وہ تسموں سے الجھ رہا تھا۔ اب یہ تو بیوی کا فرض تھا کہ اس کام میں اس کی معاون ثابت ہوتی، جبکہ بیچارے کے جوتے پانی میں تر بھیگی بلی کی نچی کھچی سی دم کی مانند ہو گئے تھے اور قیمتی پتلون کے پائچوں پر یہ گھٹنوں تک کیچڑ لگا تھا۔ سڑک پر بہتے پانی کے گندے تالاب میں جب موٹر پھنس گئی تھی تو اسے خود ہی دھکے لگانا پڑے تھے۔ کسی کو اس کی پریشانی کی قطعی پرواہ نہ تھی۔ ہر شخص اپنی فکروں کے پختہ مزار خود ہی اپنے کندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھر رہا تھا۔ جوتے دور پھینک کر شوہر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ پانی میں بھیگا بھیگا وہ کس قدر مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا، گویا دم کٹا لومڑ ہو جو اپنی دم کٹنے کا افسوس کرتا ہو۔ لمحے بھر کے لیے اونیا کو ہنسی آ گئی۔ اونیا پلنگ کے نیچے فرش پہ بچھی دری پہ گاؤ تکیا لگائے لیٹی تھی۔ پلنگ پرانی وضع کا تھا، لمبی لمبی ٹانگوں والا، چوڑا چوڑا، جس کے نیچے دنیا بھر کی چیزیں سما جائیں اور جس کی چادر نیچے لٹک کر تمام اشیاء کو اپنے اندر چھپا لے۔ یہ پلنگ دراصل اونیا کی نانی اماں کا تھا۔ نانی اماں سے اونیا کی اماں کو ملا اور اب اونیا کی تحویل میں تھا۔ اس پلنگ نے خوامخواہ جگہ گھیر رکھی تھی۔ آج کل زمانہ تھا ایسے لمبے چوڑ پلنگوں کا، اور پلنگوں کے لیے بڑی بڑی اساطیری داستانوں جیسی خوابگاہوں کا۔ جائیداد ٹیکس کے اضافے بھلا ایسی عشرت کی اجازت دیتے تھے؟ ان دنوں تو چھوٹے گھروں اور ہلکے ہلکے فرنیچر کا رواج تھا، لیکن اونیا کو ہلکے فرنیچر سے ہلکے پن، چھچھور پن اور جانے کس کس پن کی بو آتی تھی۔ فرنیچر ہو تو وہی وکٹورین عہد کا بھاری بھرکم، اور گھر ہو تو وہی محرابوں والا، اونچے اونچے درختوں میں گھرا گھرایا، جہاں چمگادڑیں رہتی ہوں، مکڑیاں جالے تنتی ہوں، جس سے بے شمار کہانیاں وابستہ ہوں، اور جہاں بھوت پریت کے رہنے کا گمان ہو۔ ارے بھائی اونیا بیگم، یہ بھلا پرانی روایات سے چپکے رہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ شوہر نے غصے سے پلنگ کو دیکھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ پلنگ پہ زور زور یوں سے کودے کہ یہ ٹوٹ ٹوٹ جائے، کسی منتشر اور غیر مطمئن معاشرے کی مانند بکھر بکھر جائے، لیکن اس پلنگ سے ہی تو زندگی وابستہ تھی۔ زندگی کی شدت اور وجود کا احساس چند لمحوں کے لیے اسی پلنگ پر تو ملتا تھا۔ بالوں میں کنگھی کر کے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن خان سامہ غائب تھا، اور آیا برآمدے میں تینوں بچوں کو لیے بیٹھی کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ کہانیاں زندگی سے بنتی ہیں، واقعات انسانوں کی ہر جنبش و حرکت سے جنم لیتے ہیں، لیکن شوہر کے لیے کہانیوں اور واقعات کا وقت نہ رہا تھا۔ وہ چائے تیار کر کے بغیر دودھ اور چینی پینے لگا، کیونکہ گھر میں دودھ نہ تھا کہ دودھ والا آیا ہی نہیں تھا، اور چینی دان خالی پڑا تھا کہ چینی کے بھرے مرتبان اونیا بیگم نے اپنی کپڑوں کی الماری میں ٹھونس رکھے تھے، اور الماری کو قفل لگا تھا، اور چابی نہ جانے کہاں تھی۔ ہاں ہاں، زندگی بھی کسی قدر تنگ ہو گئی تھی، اور شوہر کو یقین کامل تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جبکہ کھانا بھی اسے خود تیار کرنا پڑے گا، اور بچے بھی خود ہی پالنا پڑیں گے۔ جل جل کر اور کڑ کڑ کر وہ کالی چائے ہی پیتا گیا۔ بارش بدستور ہو رہی تھی۔ دریچوں کے شیشوں پر قطرے بڑی فرمانبرداری سے بہہ رہے تھے۔ اندھیرا سا ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ فضا میں محض بارش کی آواز تھی، ورنہ ایک کیف آور سی خاموشی تھی۔ آیا کی کہانی اور بچوں کی شرارت بھری آوازیں بھی پس منظر میں چلی گئی تھیں۔ اونیا بچوں کی جانب سے مطمئن تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آپا بچوں کو کھلا پلا کر سلا دے گی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا دل ضرور چاہا کہ اٹھ کر ذرا بچوں کو اور شوہر کو دیکھے، لیکن پھر یہ ارادہ کتاب کے ختم ہونے پہ ملتوی کر دیا۔ جانے کون سی بدذوقی کی کتاب تھی، نہ تو جاسوسی کی تھی، نہ کوئی ترغیبی سنسنی خیز کتاب تھی۔ ارے کیا اسٹاک ایکسچینج یا بجٹ کی کوئی کتاب تھی؟ غالباً کسی ڈرامے ورامے کی کتاب تھی، جبکہ ڈراموں اور مکالمات کا وقت بھی گزر چکا تھا، اور شوہر کالی چائے پینے کے بعد اب کمرے میں آ کر پلنگ کو گھور رہا تھا۔ اونیا نے چادر لے کر ایک ایک سوراخ سے جھانک کر شوہر کو دیکھا، اور پھر بے نیازی سے کتاب پہ نگاہیں جما دیں۔ شوہر کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اونیا کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ گھر آتے ہی اس نے اونیا کو آوازیں دی تھیں، اور جواب نہ پا کر سوچا تھا کہ اس بارش میں ہی نکل گئی ہے کسی سہیلی کے گھر۔ شوہر کا دل شدت سے چاہتا تھا اس بھیگی تنہائی میں کوئی اس کے پاس بیٹھ کر تسکین کی باتیں کرے۔ اونیا کی ہمدردی میں تو ایسی بے نیازی اور لا تعلقی تھی کہ اس کی تمام تر لطافت و الفت خود ساختہ محسوس ہوتی تھی، لیکن اونیا ہنستی تھی
کہ اس عظیم جنگل میں جس کا نام دنیا ہے تو یہاں جو درندے رہتے ہیں ان میں محض ریاکاری اور مبالغہ پایا جاتا ہے۔ ایاز احمد یعنی شوہر نامدار بھی تو ایک ایسا مبالغہ ہے کہ کسی المیہ کا کھیل کا کوئی کردار محسوس ہوتا ہے۔ جسے ہمدردی اور ملائمت کی کوئی ضرورت نہ ہو تو ریاکاری اور مبالغے سے بہتر ہے کہ انسان بے نیازی اور لا تعلقی اختیار کر لے۔ لیکن میں محض ایاز احمد ہی نہیں ہوں بلکہ شوہر بھی ہوں۔ مارے غصے کے شوہر نے ٹی وی کھول دیا۔ کس قدر حیرت انگیز بات تھی کہ ٹی وی پاکستان کے شہروں میں بھی آ گیا تھا اور کراچی میں بھی سال بھر سے کام کر رہا تھا۔ لیکن زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ وہ اونیا جو لندن میں کوئی بھی ٹی وی کھیل دیکھنا نہ بھولتی تھی، کراچی ٹی وی کے کھیل مطلق نہ دیکھتی تھی، اور شوہر کو ٹی وی پر نگاہیں جمائے دیکھ کر بدمزہ ہو جاتی تھی، اور لوگ افسوس کرتے رہ جاتے تھے کہ ایاز احمد کی بیوی کس قدر سپاٹ اور روکھی پھیکی ہے، زندگی کے مختلف رنگ کھیل کی صورت میں دیکھنے کی اہلیت ہی نہ رکھتی تھی۔ اب اس روز ہی اونیا بیگم نے اتنے ڈھیروں لوگوں کی موجودگی میں کتنی بدذوقی کا ثبوت دیا تھا۔ ستمبر کا کوئی دن تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن بارش میں شدت نہ تھی، بس ہلکی ہلکی سی پھوار تھی، جانو سمندر کی پرسکون لہروں پر دھیرے دھیرے ہوا چل رہی ہو۔ گھنے درختوں کے نیچے سوئمنگ پول کے کنارے پھیلی زندگی بڑی مسرور اور مطمئن تھی۔ ہر طرف شگفتگی اور بشاشت ہی بشاشت تھی۔ بچے بڑے سبھی تالاب میں تیر رہے تھے۔ اونیا کا دل چاہتا تھا وہ بھی تالاب میں کود جائے، لیکن وہ تیراکی کا لباس ہمراہ نہیں لائی تھی، اور پھر وہ اس حالت میں بھی نہ تھی کہ ہلکی پھلکی تتلیوں کی مانند پانی کی نیلی سطح پہ پرواز کرتی چلی جائے۔ اور چاکلیٹ آئس کریم کھاتے کھاتے وہ ایک کتاب بھی پڑھ رہی تھی۔ یہ کتاب جانے کس کی داستان حیات تھی۔ کبھی کبھی اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ اپنی کہانی سنائے، لیکن اس کی تو کوئی کہانی ہی نہیں تھی۔ کہانی تو دکھوں اور غموں کی ہوتی ہے، سسکتی دم توڑتی زندگی کی ہوتی ہے، جسے لوگ شہرت حاصل کرنے کے بعد مزید شہرت حاصل کرنے اور لوگوں کی نگاہوں میں ایک اونچے انسان کا درجہ لینے کے لیے اپنی کہانی بنا کر مبالغے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ لیکن اونیا کے پاس ایسی کوئی بات نہ تھی، اور جب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو ایک شاندار ورثے اور اطمینان و آسودگی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا دکھ بھی، وہ بہت غور کرتی تو کوئی دکھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اس کے لیے دکھ کا لفظ بھی چاکلیٹ آئس کریم کی مانند تھا۔ سوئمنگ پول کنارے بیٹھی وہ آئس کریم کھاتی رہی۔ ایاز دونوں بچے لیے تیر رہا تھا یا بچوں کو تیرنا سکھا رہا تھا۔ یہ سوئمنگ پول دیوار کے اندر تھا اور دیوار کے دوسری جانب سبزے پر کرسیاں بچھی تھیں۔ کسی تقریب کا اہتمام تھا اور کوئی صاحب تقریر فرما رہے تھے۔ آواز ہوا کے ذریعے اونیا کے کانوں تک آ رہی تھی، اور اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مولوی نکاح پڑھا رہا ہے۔ اب اس کلب میں نکاح بھی ہونے لگے، تجسس سے اونیا نے سوچا، اور پھر دیوار کے دوسری جانب جھانکا۔ وہاں کرسیوں کے درمیان ایک میز پر چاندی کے کپ دھرے تھے۔ وہاں نکاح نہیں ہو رہا تھا، بلکہ کوئی صاحب ہاکی یا کرکٹ کی اہمیت پہ تقریر فرما رہے تھے۔ نہ جانے کہاں سے ہر روز ایک بڑے میاں کو پکڑ لاتے ہیں۔ بے نیازی سے سر جھٹک کر وہ اپنے بچوں کی جانب دیکھنے لگی۔ بچے اور شوہر تالاب سے باہر نکلے، اور شوہر بچوں کو آیا کے سپرد کر کے دوسری جانب آئے تو تقریر ختم ہو چکی تھی اور انعامات تقسیم کیے جا رہے تھے۔ مقرر نے انعام بانٹتے بانٹتے لمحے بھر کے لیے اونیا کی جانب دیکھا اور حیرت اور مسرت اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ مقرر کے ساتھ ہی حاضرین اور فوٹوگرافروں کے چہرے بھی اونیا کی طرف پلٹے، لیکن وہ بے نیازی سے قدم اٹھاتی رہی۔ اصغر حفیظ، شوہر لمحہ بھر کے لیے رکا اور مقرر کی جانب بغور دیکھا۔ اصغر حفیظ؟ ارے وہ بڑے میاں اصغر حفیظ ہیں۔ اونیا بھی رک گئی اور زور سے ہنسی۔ شرم کرو اونیا، وہ تو اب تک تم پر اس قدر جان چھڑکتا ہے کہ تمہارے ایک اشارے پر تمہارے گھر پر آ دھمکے، اور ایک زمانہ تھا تم بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اے لو، میں اس بڑے میاں کو کیوں پسند کرنے لگی؟ بڑے میاں؟ شوہر نے تعجب سے اونیا کو دیکھا۔ واللہ کیا شان بے نیازی ہے، ایک شخص کو پیچھے لگا کر بالکل انجان بن جانا، یہ تو تمہاری عادت ہے۔ اونیا بیگم، تم چاہتی ہو کہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر قدم دھرتی چلی جاؤ۔ وہ اجمل نعیم بھی تمہاری یاد لیے بیٹھا ہے، لیکن اتنا تو سوچو کہ 2 بچوں کی ماں ہو اور تیسرا وارد ہونے والا ہے۔ یہ بچے میں نے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنے سے حاصل نہیں کیے ہیں، بلکہ تم سے اور محض تم سے حاصل کیے ہیں۔ وہ ہنسی اور بچوں کو آیا کے سپرد کر کے دوبارہ شوہر کے ہمراہ سوئمنگ پول کی طرف آ گئی۔ ان کا ارادہ تھا کھانا وہیں کھایا جائے، لیکن ٹی وی جو سوئمنگ پول کے کنارے نیم کے درخت تلے رنگ برنگے قمقموں کے درمیان دھرا تھا، اپنے پروگرام پیش کر رہا تھا۔ اونیا نے ٹی وی کی جانب دیکھا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ تم یہ کھیل دیکھو، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دوبارہ دیوار کے دوسری جانب آ گئی۔
तुम्हारी बीवी को खेलों से इस कदर चिढ़ क्यों है? किसी ने अयाज से दरियाफ्त किया। खेल आखिर खेल है। अयाज अहमद ने सर झुका लिया। दीवार के दूसरी जानिब असगर हफीज ने दोबारा ओनिया की जानिब इश्तियाक से देखा और उसके करीब आने लगा, लेकिन ओनिया सर झटक कर और खेल आखिर खेल है कहकर आगे बढ़ गई। असगर हफीज वहीं खड़ा रह गया और अयाज अहमद वहीं टीवी के सामने बैठा रह गया। उसके जहन में वही एक खलिश बार बार सर उठा रही थी जिसने कई सालों से उसे परेशान कर रखा था। उठते बैठते काम करते करते वही एक चुभन होती थी। दफ्तर में फाइलों पर झुके झुके वही एक बात याद आती और वो खला में देखते का देखता रह जाता। जिंदगी के बावजूद जिंदगी बेरंग होकर रह गई थी। जिंदगी की इब्तिदा भी कुछ ऐसी ही हुई थी। बचपन शहरों के तशन्नुज में और गली कूचों में आवारा लौंडों के साथ गुजरा। वालिदैन की ख्वाहिशात जाने क्या थीं। अयाज ने हर खुदसर बेटे की तरह वालिदैन से बगावत की और अपना रास्ता खुद तलाश करने निकल पड़ा। लेकिन तंग तंग गलियों के खंडरनुमा मकानों के तीरौतार कमरे और फाके उसका मुकद्दर बन गए। मायूसियां और कुछ बनने की तमन्ना उसे मुख्तलिफ शहरों में घुमाती फिराती लंदन तक ले आई और यहाँ वास्ता ऐसे लोगों से भी पड़ा जो खेलों ड्रामों के इश्क में सुदबुद खोए बैठे थे। उन लोगों के दरमियान आकर अयाज पर एक इंकिशाफ यह हुआ कि कराची और लाहौर में तो लड़ने झगड़ने और चिल्ला चिल्ला कर बोलने को और चेहरे के जबरी उतार चढ़ाव को अदाकारी की मेराज समझा जाता है, लेकिन यहाँ जिस्म की एक एक जुम्बिश और आवाज के एक एक जेरो बम पे किस कदर जोर दिया जाता है। लेकिन यह सब कुछ देखकर अयाज अहमद को थकावट सी होने लगी। ज्यादा बेजारी तो उन हस्ती गाती लड़कियों से होती जिनके हुजूम में जमाल हमनशी कहीं नजर ना आता था। वो सूरत कहीं ना मिलती थी जो हम ख्याल और हम जुबान साबित होती, और यूं तन्हाई उसकी जिंदगी में बराबर जहर घोलती रही। अमूमन यूं होता है कि हम किसी एक चेहरे की तलाश में गली गली कूचे कूचे करिए करिए शहर शहर घूमते फिरते हैं, और होता यूं है कि अचानक बिल्कुल करीब ही एक ऐसा चेहरा नजर आता है जिसे हम देख कर चिल्ला उठते हैं, अरे ये तो वही है जिसकी हम जुस्तजू कर रहे थे। शहर के एक तारीख हॉल में तलबा का एक गिरोह कोई खेल पेश कर रहा था और अयाज हॉल के आखिरी कोने में खड़ा सिगरेट से शगल कर रहा था और बेजार सा हो रहा था कि दफतन उसके लिए तमाम मंजर ही बदल गया। साए की तरह एक लड़की अंदर दाखिल हुई और दूसरे कोने में खड़ी हो गई। किसी को उसके वजूद की आहट तक महसूस न हुई। वो तो अचानक एक महक बनकर अयाज की रूह में सरायत कर गई। सर उठाया तो संग के बजाय एक गुले ताजा सामने पाया। हॉल के बाहर बर्फ गिर रही थी, जैसे जहन में अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे हों और खूबसूरत जुमले किसी कागज पे उतरते जाते हों और अल्फाज से एक नई और पुरजलाल दुनिया की तामीर होती हो। टेम्स दरिया पर गोया वो तमाम सितारे उतर आए थे जो लंदन के आसमान पे कभी नजर ही ना आते थे। घरों में गुलाब के फूलों की महक थी और काई जमी इमारत शानदार तौर पर बड़ी वजादारी के साथ फैली हुई थी, और औनिया वहां खड़ी तमाम पस मंजर से बिल्कुल अलग थलग नजर आती थी, जाने किस अजनबी दुनिया से बर्फों के साथ साथ उड़ती उड़ती चली आई थी। यूं महसूस होता था फूलों गिलहरियों खरगोशों से खेलते खेलते, चॉकलेट और आइसक्रीम खाते खाते और घर के आखिरी कमरे में बैठकर परियों की कहानियां पढ़ते पढ़ते चली आई है, या फिर किसी आसार कदीमा से कोई देवी सी निकल कर चली आई है जो एक जिंदगी नहीं बल्कि कई जिंदगियों के रूप रखती है। औनिया के चेहरे पर तमानियत और सुकून फैला था और मुख्तसर सा दहाना जरा सा खुला था। अयाज की तमाम तर कुल्फतें यकलख्त धुल गईं। सुरूर की तमाम तर कैफियत बादल की तरह उसके जहन पर बरसने लगी और एक ही लम्हे में वो अयाज के दिल में उतर गई। अयाज को ख्वाहिश हुई कि इस पुरसुकून चेहरे को अपने करीब कर ले जो ऐसी नदी के मानिंद था जिसमें कभी तूफान न आता हो। एक नामालूम शहर के जेरे असर अयाज उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। सांवले नकूश की वो दराज कद लड़की कद में उसके बराबर थी। अयाज के दिल में ख्वाहिशात की जबरदस्त यलगार हुई और लाइटर उसके हाथ से गिर गया। आवाज पर औनिया पलटी। बदमजगी का साया उसके चेहरे पर आया और चला गया, और उस एक लम्हे में औनिया ने अयाज का पूरा जहन पढ़ लिया और नागवारी से सामने देखने लगी। औनिया के अंदाज और तेवरों में इस कदर बेसाख्तगी और मासूमियत थी कि अयाज ने उसे मुखातिब करना चाहा, और तभी उसे महसूस हुआ कि वो औनिया को बखूबी जानता है। औनिया साए की मानिंद हमेशा उसके साथ साथ रही है। चांदनी रातों में उन वादियों में उसके हमराह घूमती फिरी है जहां ख्यालों के महकते फूल खिलते हैं, और वो हमेशा उसी का इंतजार करता रहा है जो दो इंतहाओं पे खड़ी पलट पलट कर देखती है, और कभी तो बिल्कुल अयाज की गिरफ्त में महसूस होती है और कभी दूर खड़ी मुंह चिढ़ाती है,
اور کبھی کسی چمن کے خاموش تنہا گوشے میں بیٹھی ایاز کی کہانی سن رہی ہے اور اپنی کہانی سنا رہی ہے۔ لیکن اونیا کی تو سرے سے کوئی کہانی ہی نہ تھی، آسودہ گھر کی آسودہ لڑکی تھی جسے کائنات کی ہر شے بڑی خوبصورت نظر آتی تھی، جو اپنے وجود سے بڑی مطمئن تھی۔ زندگی کے حسین سپنے دیکھنے کے لیے وہ کسی قدر تنہائی کو بھی پسند کرتی تھی، اور اسی لیے گھر کے آخری کمرے میں بیٹھ کر ڈرامے پڑھتی تھی اور تصویریں بناتی تھی کہ ایک روز ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار شخص اس کی تصویروں اور ڈراموں سے نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص کے چہرے میں دھوپ کی تمازت تھی اور بڑی بڑی کانوں تک کھچی آنکھوں میں گومتی اور سرجو بہتی تھی، اور اس کی گفتگو میں شام اودھ جیسی حلاوت اور حسن تھا۔ لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس سے عشق اونیا کو انتہائی مضحکہ خیز معلوم دیا۔ عشق کرتا آدمی بالکل لکڑ بھگا معلوم دیتا ہے۔ اونیا کو اس تصور سے وحشت ہونے لگی کہ وہ اس شخص اصغر حفیظ کے عشق کا جواب دے اور پھر اس سے شادی رچا کر مختلف سفارت خانوں اور اونچی محفلوں میں شرکت کرے، ڈھیروں زیورات لاد کر بیگمات کی محفل میں بیٹھی اسکینڈل سازی کرے۔ لہٰذا وہ کراچی چھوڑ کر لاہور چلی گئی، لیکن وہاں اجمل نعیم سامنے آ کھڑا ہوا جو اصغر حفیظ سے قطعی مختلف تھا، اخلاقی سطح سے کافی نیچے ہو کر بات کرتا تھا اور ہر لڑکی میں اپنی حسرتوں کی تکمیل چاہتا تھا۔ وہ کسی درمیانے ماحول کا شخص تھا، اس کے ہاں دنیا بھر کی الجھنیں تھیں۔ اونیا کو الجھنوں سے دلچسپی نہ تھی، یوں بھی اسے لندن کی راہ اختیار کرنا تھی۔ یہاں وہ لندن یونیورسٹی میں ڈرامہ پڑھتی تھی، اورینٹ گیلری اور برٹش میوزیم میں جا کر تصویریں بناتی تھی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ یہاں ایاز احمد اس کے سامنے آیا۔ تم ہمیشہ میرے قریب رہو گی، ایاز نے اس تاریک ہال میں کھڑے کھڑے پیار سے اونیا کے بال سہلائے۔ اونیا کے بالوں سے مہک نکل رہی تھی، وہ مدہوش سا ہو گیا، اور جب وہ عالم کیف و سرور سے چونکا تو سامنے اسٹیج پر کھیل بدستور ہو رہا تھا اور اونیا اپنی خوشبو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایاز کے اس سہانے خواب کی مدت محض 20 منٹ کی تھی، لیکن اونیا سے ایک رشتہ قائم ہو گیا تھا جو کبھی ٹوٹ نہ سکتا تھا۔ ایاز کافی بدشکل انسان تھا، چہرے کے نقوش کچھ واہیات سے تھے، ایک نقش کی دوسرے نقش سے کچھ مطابقت نہ تھی۔ مجموعی طور پر یہ صورت ایسی تھی جس کا تجزیہ کیا جاتا تو کچھ بھی پلے نہ پڑتا۔ اونیا کی فنکارانہ فطرت نے اس چہرے کو رنگوں میں گھولنا چاہا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ کوئی بھی رنگ اس چہرے کو قبول نہ کرتا تھا۔ اونیا کی سمجھ میں نہ آتا تھا اس چہرے کے پیچھے در حقیقت ہے کیا۔ اس نے تمام رنگوں کے تجربے کر ڈالے، لیکن ہر رنگ اسے سیاہ کی ترغیب دیتا تھا اور ایاز کے تمام تر کردار کو گناہ کی سیاہ رات قرار دیتا تھا۔ ایاز کی تصویر کو سیاہ رنگ سے رنگ کر اونیا نے الٹا لٹکا دیا، اور جب کئی سالوں بعد ایاز وطن آیا تو بڑا آدمی بن چکا تھا اور لڑکیوں کے ہجوم میں رہتا تھا، لیکن یہ تمام لڑکیاں، تمام خوبصورت چہرے اس کی فردوس گم گشتہ واپس نہیں دے سکتے تھے، جس کی ایک جھلک لندن کی اس برف آلود فضا میں 20 منٹ کے اندر اندر دیکھی تھی۔ ہجوم میں کبھی تنہائی اور سناٹا، بے کیفی اور بدمزگی اپنی اپنی جگہ بدستور تھے، جمال ہمنشی کی تلاش جاری تھی۔ ایک شام وہ کراچی کے اسی کلب میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ یونانی ڈراموں کی دیوی آثار قدیمہ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ وہ ایک ستون کے سہارے کھڑی بے نیازی سے چنا ہوا دوپٹہ لہرا رہی تھی۔ اونیا، وہ آنکھیں مسلنے لگا، لیکن اونیا اب بھی اسے پہچان نہ پائی۔ اس چہرے کو اب بھی اس نے ایک فنکار کی نگاہ سے دیکھا، لیکن اب بھی یہ چہرہ کوئی رنگ قبول نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ پھر اونیا نے اس کی تصویر کو سیاہ کر ڈالا اور اس سیاہی کی وجہ معلوم کرنے ایاز کے قریب چلی آئی۔ تمہارے قرب کے باوجود بھی میں بھٹکتا پھرتا ہوں، تنہائی اور سناٹا بدستور میرا مقدر ہے۔ شوہر نے غصے سے پلنگ کی جانب دیکھا۔ اونیا گو اس کے 3 بچوں کی ماں تھی، لیکن ان تمام سالوں میں بھی وہ ایاز کی تصویر کو کوئی اچھا رنگ نہ دے پائی تھی، اور ایاز کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس مونالیزا نے کون سا انتقام لینے کے لیے اس کی زندگی کو سیاہ رنگ کی ایک تصویر بنا ڈالا ہے۔